اس وقت پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب میں جو سیلابی صورتحال ہے، سیلابی صورتحال کے نتیجے میں کم و بیش 200 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، اور پنجاب کے بڑے بڑے شہر خود لاہور، پنڈی، اسلام آباد، چکوال، یہ ساری آبادیوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ اور اس سیلابی صورتحال میں لوگوں کو ریسکیو کیا جانا، لوگوں کو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا عمل جاری ہے، لیکن اس وقت بدترین صورتحال ہے کہ جس پوری صورتحال سے ہمارا صوبہ پنجاب گزر رہا ہے۔ اسی طرح KPK کے اندر بھی سیلابی صورتحال ہے، وہاں بھی بارشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ان بارشوں کے نتیجے میں جو ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ دریاؤں میں پانی نہیں ہے، دریاؤں میں پانی اتنا آیا کہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن ڈیم نہ ہونے کے نتیجے کے اندر آپ پانی اسٹور کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ دوسری جانب اس وقت صوبہ بلوچستان اور KPK میں جو دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ روز کلات میں کراچی سے کوئٹہ جانے والی بس پر فائرنگ کی گئی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں لوگ زخمی بھی ہوئے، اور 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور یہ ایک پورا گروپ قوالوں کا کوئٹہ جا رہا تھا، جس میں 3 افراد کی اموات ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار کیا ہے۔ ریاست عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے، اور جس طرح بھارتی جاسوس کھل کھیل رہے ہیں، بسوں پر فائرنگ ہو رہی ہے، راستوں میں بسوں کو روک کر لوگوں کو بلا رنگ و نسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اب یہ دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت اور اس میں شامل جماعتیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر عوام کا خون نچوڑنے کے لیے عوام پر پٹرول بم پھینکا ہے، اور یہ پچھلے 1.5 مہینے میں پیٹرولیم کی مد میں 18 روپے کا اضافہ کر چکے ہیں۔ اور پیٹرولیم کی قیمت میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ، ٹرانسپورٹ کی قیمت میں اضافہ، اشیاء خور و نوش کی قیمت میں اضافہ، اسی طرح صنعتی پیداوار بھی اس کے نتیجے میں متاثر ہوتی ہے۔ لیکن عوام پر پٹرول بم پھینکنے والے اپنی عیاشیاں کم کرنے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہیں۔ IMF کے ایجنڈے پر غلاموں کی طرح عمل کر رہے ہیں، اور ان کے ہر حکم پر سر جھکا کر چل رہے ہیں۔ یہ IMF کا ایجنڈا کسی طور عوام کو قبول نہیں ہے۔ انتخابات آئیں تو لوگوں سے وعدہ کرو کہ 300 یونٹ فری دیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ ذرا ریکال کیجئے، جب عام انتخابات تھے تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد 300 یونٹ فری کر دیے جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 200 یونٹ فری کر دیے جائیں گے۔ کہاں ہے وہ 200 یونٹ فری؟ کہاں ہے وہ 300 یونٹ فری؟ آپ تو بجلی بم برسائیے، پٹرول کے بم برسائیے، لوگوں سے جینے کا حق بھی چھین لیں، اور اپنی عیاشیوں میں کسی طور کمی نہ آنے دیں۔ اور تو اور اس وقت جس طرح صنعت کار، تاجر برادری پریشان ہے، آپ نے فائنانس ایکٹ کے نام پر کی دفعہ 37A اور 37B کے نام پر FBR اہلکاروں کو لائسنس دے دیا ہے کہ بلا جواز گرفتاری کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دفعہ 21S کے تحت آپ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ 2 لاکھ روپے یا زائد کی نقدی پر سخت سزائیں دی جائیں گی، اور اسی طرح دیگر دفعات کے تحت بلٹی کا نفاذ، ایکسپورٹرز کے لیے لازمی ڈیجیٹل انوائسنگ، یہ وہ سارے آپ کے اقدامات ہیں کہ جس کے نتیجے میں تاجر پریشان، صنعت کار پریشان،
یہاں کی انڈسٹری چلتی ہے تو پورا پاکستان آگے بڑھتا ہے، پاکستان ترقی کرتا ہے۔ آپ پورے پاکستان کی اس تاجر برادری کو، صنعت کاروں کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، شہر کے انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ ایس بی سی کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، کس طرح کی صورتحال ہے۔ اس پوری صورتحال میں کہ جب لوگوں کو پانی جیسی فیسلٹی بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت بھی شہر کا 50% علاقہ پانی سے محروم ہے۔ شہر پانی کو ترس رہا ہے اور اس کی براہ راست مجرم ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے نون لیگ کے ساتھ مل کر K4 پروجیکٹ، اس پر 40 ارب روپے کو صرف 3.2 ارب روپے اس سال رکھے۔ اس کی براہ راست مجرم ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہے۔ اور یہ سارا کام جس کے لیے آپ نے شور مچایا ہوا ہے کہ جدید سیکیورٹی فیچر لگایا جا رہا ہے نمبر پلیٹس کے اوپر گاڑیوں کی اور موٹر سائیکل کی، ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ وہ سیف سٹی پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ ہے کہاں؟ ہم نے اپنی ریلی کے اندر بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ دیکھیں، ٹریفک پولیس کی چوکیاں ہوں، یہ ٹریفک پولیس اہلکار جگہ جگہ چوک چوراہوں پر پلوں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو روکتے ہیں۔ آج کل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایکسس میں نہ ہو۔ ان ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ساری موومنٹ ریکارڈ ہوتی ہے کیمروں میں۔ آج کل لوگوں کے پاس موبائل کیمرے ہیں۔ آپ اپنی بطہ خوری سے باز آئیے، عوام کو تنگ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو عوام آپ کی چوکیوں کا گھیراؤ کر رہے ہیں، عوام آپ کو بھاگنے پر مجبور کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کا پارا ہائی ہو اور آپ کو اس بات کا موقع بھی نہ ملے کہ آپ جس طرح یہ سارا میکینزم آپ نے بنایا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو۔ لہٰذا اس موقع پر ہم پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور یہ ساری جماعتیں جو اقتدار کے اندر شریک ہیں، وفاق کے اندر بھی موجود ہیں، صوبے کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی 17 سال سے برسر اقتدار حکومت ہے، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام پر یہ ظلم ختم کرو۔ تم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تو عوام کی جان چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کا یہ جم غفیر جو آج پانی کے لیے پریشان ہے، بجلی کے لیے پریشان ہے، انفراسٹرکچر کے لیے پریشان ہے، یہ آپ کے ان سی ایم ہاؤس کا، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرے اور آپ کو بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ ٹاؤنز میں جو سورس آف انکم ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ٹاؤنز کو ایک پیسہ نہیں دے رہی۔ جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ OZT کی مد میں دیا جاتا ہے، آکٹرائز ضلع ٹیکس، جس کے ذریعے ٹاؤنز کے ملازمین کی تنخواہیں نکلتی ہیں، اور وہ بھی بمشکل۔ آپ دیکھیے ٹاؤنز کے اندر بعض ٹاؤن ایسے ہیں جہاں 2200 ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اگر نکل جائیں تو بڑی بات ہے۔ اور دوسری جانب پچھلے سال 1 اکتوبر کو ٹاؤنز کو اس بات کا ایکسس دیا گیا کہ وہ پراپرٹی ٹیکس وصول کریں، شاپ بورڈ ٹیکس وصول کریں، اسی طرح جہاں انڈسٹری ہے جن ٹاؤنز کے اندر وہاں سے ٹیکس وصول کیا جائے، جس کے نتیجے میں جو سورس آف انکم ہے وہ صرف یہی ہے جو پراپرٹی ٹیکس کے ذریعے ہے یا پھر روڈ کٹنگ کے ذریعے۔ تو ابھی SSGC نے کیونکہ کام کیا ہے، اور جماعت کے تو 3 ٹاؤن ہیں، 9 ٹاؤن میں سے بھی 3 ٹاؤن ایسے ہیں کہ جہاں مکمل طور پہ روڈ کٹنگ کا کام ہوا ہے، اور SSGC نے اپنی 40 سالہ پرانی لائنیں تبدیل کی ہیں۔ سائن ہونے کے نتیجے کے اندر روڈ کٹنگ کی مد میں ان ٹاؤنز کو پیسے دیے گئے ہیں، اور کراچی کے سارے ٹاؤنز کو دیے گئے ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے، ان تمام ٹاؤنز کو دیے گئے ہیں۔ تو سورس اور انکم تو وہی ہے کہ جو آپ اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ والا حساب ہے۔ پیپلز پارٹی شہر کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹاؤنز کو ہم تو اس بات کا مطالبہ ہی کر رہے تھے نا کہ ٹاؤنز کو آپ کم از کم 2 ارب روپے ترقیاتی بجٹ میں مختص کریں، آپ ہر UC کو کم از کم 2 کروڑ روپے دیں۔ آپ اس شہر کو 500 ارب روپے دیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر اس شہر کے اندر کچھ ترقیاتی کام نظر آئے گا، ورنہ آپ دیکھیں 106 سڑکیں، شہر کی بے شمار گلیاں، سڑکیں جس طرح کا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں، پورا شہر جس طرح کھدا ہوا ہے انفراسٹرکچر کے نام پہ سب کے سامنے ہے۔ آپ جب تک ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیں گے ٹاؤنز کو، UC کو، اور اسی طرح شہر کراچی کو صوبائی حکومت نہیں دے گی، شہر اسی طرح اجڑا ہوا رہے گا۔